بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور جیسے کہ خیریت سے ہیں، پاکستان خیریت سے ہے، کراچی خیریت سے ہے، لاہور خیریت سے ہے، اسلام آباد خیریت سے ہے الحمدللہ۔ چڑیا بھی نہیں ماری گئی پاکستان کے اندر، لیکن اگر ہندوستان کا چینل آپ دیکھیں، ان کے تمام چینلز دیکھیں، تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان تباہ اور برباد ہو گیا، خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے۔ خاک میں بدھن، دشمنوں کے منہ میں خاک، یہ جو ان کے ارادے ہیں، ان کی خواہشیں ہیں جو خبر کی صورت اب پھیل رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ مجھے آج تک ہندوستان کے میڈیا سے نہیں ہوئی جتنی آج اور اب ہوئی ہے، اور مجھے اپنے میڈیا پہ فخر محسوس ہو رہا ہے۔ گو کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہمارا میڈیا پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن کیا ہی عجیب بات ہے کہ کل رات کو انڈیا کے 3 بڑے چینلز جو ہیں، وہ ایک نے کراچی پہ حملہ کرا دیا اور تباہ کر دیا، دوسرے نے اسلام آباد پہ حملہ کرا دیا اور اس کو تباہ کر دیا، ایک نے لاہور کو اڑا کے رکھ دیا، ایک نے پاکستان کے آرمی چیف کو گرفتار کروا دیا، ایک نے ساحر شمشاد صاحب کو آرمی چیف بنوا دیا۔ یعنی کہ جھوٹ کے پاؤں تلاشنے کی پوری کوشش جو ہے وہ ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ کرتا رہا۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے چینلز کو بند کر دیں گے، پاکستان کے یوٹیوبرز کو بند کر دیں گے، پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو بند کر دیں گے، تو ہندوستان تک اطلاعات کی رسائی نہیں جائے گی۔ ہندوستان ایک بند کمرے میں بیٹھ جائے گا، اور اس بند کمرے کے سارے چاروں طرف سے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے، اور صرف وہ جانے اور ان کا میڈیا جانے اور ان کی عوام جانے۔ مگر ایسا ہے نہیں، یہ ایک گلوبل ولیج ہے، اور اس وقت آپ ہواؤں کو روکنے کی بھی کوشش کریں گے، آپ فضاؤں پہ پابندی لگانے کی بھی کوشش کریں گے، آپ پاکستان کے سمیت دنیا بھر میں جو بھی ملک یہ سمجھتا ہے کہ وہ اطلاعات تک رسائی پہنچانے کی کوشش کرے گا، یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج انہی نکات کے اوپر کہ گودی میڈیا جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے، ہندوستان کے میڈیا کی کریڈیبلٹی کس طرح سے ختم ہو گئی ہے، اور اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو انڈین میڈیا ہے وہ سکھوں کو کیوں ٹارگٹ کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے جس کے اوپر بات کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے صحافی کس طرح سے ایکسپوز ہو کے سامنے آئے ہیں، کس طرح سے ان کی جو رہی صحیح ساکھ تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے جو اس پہ بھی بات ہوگی کہ پاکستان کے لیے اس میڈیا کے حوالے سے کیا سبق ہے، پاکستان کو بھی سبق سیکھنا ہے جو ہندوستان کے میڈیا کے ساتھ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور کچھ جو اس وقت جنگ کی صورتحال ہے، خواجہ آصف صاحب نے تسلیم کیا ہے، اور بی بی سی نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے کہ 25 انڈین فوجی جو ہیں پاکستان نے مارے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا بھی نقصان ہوا ہے، وہ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، وہ خبروں میں بھی چل رہا ہے، لیکن جو 25 انڈین فوجی مارے ہیں، اور جو کہ بلیک آؤٹ ہے ہندوستان کے اندر پورا مکمل اطلاعات تک، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ذرا برابر بھی نقصان نہیں ہوا۔ اب وہ 25 خاندانوں کے پاس جب لاشیں جائیں گی تو مودی سرکار کا چہرہ کیا ہوگا، اس میڈیا کا چہرہ کیا ہوگا جو چہرہ ہندوستان کا دنیا دیکھ رہی تھی اور جو سمجھتی تھی کہ ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ آزاد ہے۔ ایک تو کل سے وہاں پہ 8000 ایکس اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایکس کھل گیا ہے، آپ سب کو مبارک ہو، ہم اس کے لیے بولتے رہیں، جدوجہد کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے، جہاں جہاں پابندیاں ہوگی ہم بات کریں گے۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ ہندوستان کا میڈیا جو ہے اس کے اندر 8000 اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا گیا۔ میرا اکاؤنٹ بھی ہندوستان کے اندر جو ہے وہ بلاکڈ ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں خود ان کے اپنے بھی اکاؤنٹس ہیں، اس میں دی وائر جیسی جو بڑی ویب سائٹ ہے اس کو بھی بلاک کر دیا گیا، وہ بھی نہیں دیکھی جا سکتی ہندوستان کے اندر۔ جو بھی وہاں پر سچ بولنے کی کوشش کرے گا، جو بھی گودی میڈیا سے نکل کے مودی کی گود سے نکلنے کی کوشش کرے گا، اس کے ساتھ ہندوستان کے اندر یہی سلوک ہوگا جو کہ اس وقت وہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب آتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر کہ امریکہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مداخلت نہیں کر سکتے۔ میں ابھی انڈین میڈیا کے اوپر بھی آؤں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم مداخلت نہیں کر سکتے، نائب صدر ہیں امریکہ کے، اور کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ حملہ نہ کریں، پاکستان نہیں رکا تو پھر ہم نے کہا کہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانے۔ یہ ان کی ویڈیو اس وقت موجود ہے، یہ آن دا ریکارڈ ہے۔ اور اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایک تو امریکہ نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی پاکستان کو کہ وہ پاکستان جو ہے وہ اٹیک ہندوستان کو نہ کرے، وہ جواب نہ دے جو پاکستان نے دیا۔ دوسری طرف اس بات کی تصدیق بھی ہوتی ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ بھارت پاکستان کے اوپر اٹیک کرے،
پاکستان کو فکس کرے، پاکستان جو اندرونی طور پر تقسیم ہے اس کو نقصان ہو، اور امریکہ نے بھارت کو نہیں روکا، اور جب نہیں روکا اور انڈیا نے اٹیک کیا، اور انڈیا کے ساتھ پھر جو اس وقت اس کے بعد ہوا، ان کے طیارے ہوں، رفال طیارے ہوں اور باقی 5 کل طیارے جو مارے گئے ہیں وہ طیارے ہوں یا ان کے ڈرون اٹیکس ہوں، جب وہ ساری ٹیکنالوجی ان کی فیل ہو گئی ہے تو امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہندوستان کے اوپر حملہ نہ کریں۔ اسرائیل کی مدد سے تیار کیے جانے والے جو طیارے تھے، ڈرونز تھے، ان کو مار گرانے کے بعد امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے پاکستان سے کہا تھا، وہ باز نہیں آئے، تو اب ہم وہ جانے یا کوئی اور جانے۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس پوری وار کو بائی ڈیزائن، یعنی اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا۔ پہلگام سے لے کے اب تک جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان مختلف طریقے استعمال کر رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ جیسے ایکسرسائز کر رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے ہتھیاروں کے لیے ایک تجربہ گاہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کو لگتا تھا کہ پاکستان سے بہتر کوئی تجربہ گاہ نہیں، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ ہندوستان کے اندر بہار میں ہونے والے الیکشن ہو مودی سرکار کو، یا پھر ہندوستان میں پاپولیرٹی لیول جو کہ گر رہا ہے اس کو بڑھانا ہو، اس کے لیے پاکستان پہ اوپر اٹیک کرنا ضروری ہے، ان کے اپنے جو ہتھیار ہیں ان کو استعمال کرنا ہے۔ تو ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی مودی سرکار نے کوشش کی، اور اس پوری کوشش میں جو امریکی انفارچونیٹلی سپورٹ ہمیں نظر آتی ہے، گو کہ صدر ٹرمپ کے سٹیٹمنٹس بہت اچھے تھے، لیکن جو ہمیں پریکٹیکلی ان کی طرف سے نظر آیا کہ کوئی جنگ کو رکوانے کی کوشش نہیں کی گئی، ہندوستان کو یہ کہنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ پہلگام واقعے کے اوپر آپ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دباؤ وہاں پہ، جو کہ ہم نے خبروں میں دیکھا کہ کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ رابطے کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن جو جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں، میں ان کے سٹیٹمنٹ کو دیکھ رہی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کو کہا کہ آپ ہندوستان کو جواب نہ دیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے دینا ہے، پھر ہم نے کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اب وہ آپ خود جانیں۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے کہ ہم مداخلت نہیں کر سکتے، یہ ان کا کوٹ ان کوٹ ہے۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر مودی سرکار کو اب نہیں، اب 2-3 دن کے اندر ان کو یہ جوبلیشن ختم ہو جائے گی ان کی، اور پاکستان نے ابھی اٹیک کرنا ہے۔ جو اطلاعات ہیں کہ پاکستان جواب دے گا، وزیر دفاع نے کہا ہے، ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے، وزیر اطلاعات نے کہا ہے، ساری کیبنٹ نے کہا ہے، وزیر اعظم نے کہا ہے کل سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہ یہ جو اٹیک ہے اس کا جواب ہندوستان کو دیا جائے گا۔ اب اگر جب وہ جواب دے گا، اس دوران تک جو ہندوستان کی جتنی بھی انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک اپنی جنگ ٹھونسی تھی، ہر اعتبار سے وہ ناکامی کو اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی تک کا لفظ بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کری ہوں، ابھی تک ہندوستان کو ہر محاذ کے اوپر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ جنگی وہ جہازوں کا بھیجنا ہو، وہ 80 طیاروں کا بھیجنا ہو، اور اس کے مقابلے پہ صرف ہمارے 30 سے 35 جیٹ جو ہیں انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، یا پھر یہ کہ ان کا پہلگام کے بعد پاکستان کے خلاف انٹرنیشنلی سفارتی سطح کے اوپر ایک نیریٹو بنانا ہو، یا پھر یہ ہے کہ میڈیا وارفیئر اور سائیکولوجیکل وارفیئر، اس میں سائیکولوجیکلی جو ڈرون اٹیک کیے گئے کل، اس نے ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ خوف و ہراس پیدا ہو جائے گا۔ خدا آپ خود دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں کوئی خوف و ہراس نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام، پاکستان کے جو افواج، پاکستان کی جو تمام قوم ہے، وہ اس وقت ایک جگہ پہ ہے، ایک جگہ اکٹھی ہو چکی ہے، اور وہ متحد ہے ہندوستان کے خلاف۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ انہوں نے کچھ اور سوچا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عزائم کو جو ہے وہ بالکل اور طرح سے بدل کے رکھا ہے۔ فی الحال ابھی تک کی میں بات کر رہی ہوں، میں بہت کیئرفلی بات کر رہی ہوں، کیونکہ ہم صحافی ہیں اور ہمیں اپنا ایک ایک لفظ کا جو چناؤ ہے اس کا استعمال آنا چاہیے، اس کے اندر کوئی غلطی کا احتمال نہیں ہونا چاہیے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کی غلطیاں کہ جو انٹینشنلی ہوتی ہیں، دانستہ طور پہ ہوتی ہیں، جو کہ فیک نیوز کی صورت میں ہوتی ہیں، جو کہ ایک جھوٹ کی صورت میں ہوتی ہیں، جو کہ پروپیگنڈا کی صورت میں ہوتی ہیں، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اور اس صورت میں ہندوستان کا میڈیا جو کہ اس وقت مذاق بنا ہوا ہے، پوری
پوری دنیا کے اندر انڈین میڈیا کا مذاق بنا ہوا ہے. ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے میڈیا کو بند کر کے کوئی انڈیا کے میڈیا کو نہیں دیکھ سکے گا, انڈیا کے میڈیا کی ہر بات کے اوپر یقین رکھا جائے کیا کر لیا جائے گا. ایسا نہیں ہوا. دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا کے اندر سین وائسز بھی ہیں, وہ واشنگٹن پوسٹ ہو, وہ نیو یارک ٹائمز ہو, بڑے بڑے اخبار ہوں, وہ جس طرح سے ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں, ہندوستان کا بیانیہ وہاں پر ناکام ہو چکا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو خبریں ان کے چلائی ہیں, مثلاً یہ کہ آج تک ان کا ایک بہت بڑا چینل ہے اور آج تک جو ہے وہ اس کو آپ سمجھیں کہ انڈیا کا جیو نمبر 1 چینل جس کو کہنا چاہیے, تو آج تک نے جو ہے وہ کل لاہور کے اوپر قبضہ کروا دیا, لاہور کو فتح کروا دیا, لاہور کو تباہ کر دیا. کے خلاف بھارت نے شروع کیا ہے جوابی حملہ, یہ بڑی خبر ہے. اور انداری سنگھ دنکر نے کہا تھا جب ناش منوج پر چھاتا ہے پہلے وویک مر جاتا ہے. یہ پاکستان نے خود کیا ہے اپنے ساتھ, اپنی تباہی کی کہانی اس نے خود ہی لکھی ہے. زبردست اٹیک انڈیا کر رہا ہے اور جو جانکاری میرے پاس آ رہی ہے لاہور تک میسائلوں سے حملے کی بات ہے. زی نیوز نے کراچی کو تباہ کر دیا اور پھر ان کے جو زی نیوز کے اندر جو میں دیکھ رہی تھی ہسٹیریا کہ وہاں پہ وہ اینکر چیخ رہا ہے کہ کراچی پورٹ پہ بندرگاہ پہ حملہ کر دو, اور وہ جو میجر پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, جو میجر صاحب یہاں بھی بڑے سنے جاتے ہیں, وہ میجر چیخ رہا ہے کہ پاکستان کی پورٹ پہ وکرانت جو ان کا بحری جہاز ہے, بیڑا ہے, اس کو کہ جی آپ پاکستان کی پورٹ کو تباہ کر دیں. آپ میرا خیال ہے لگے ہاتھوں پاکستان کی پورٹ پہ آپ حملہ کر دیں. انفارچونیٹلی ہمارے تو ایسے گلے بھی نہیں ہیں کہ ہم چیخ سکیں. اور اس نے ان کی جو ہسٹیریائی کمنٹری تھی وہ ہمیں ہنسنے پہ مجبور کر رہی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر ان کے اوپر مذاق بنا ہوا ہے, بلکہ پوری دنیا کے اندر ہندوستان کے میڈیا کا مذاق بنا ہوا ہے. اسی طرح سے ٹائمز ناؤ, اس نے تو اسلام آباد پہ حملہ کرا دیا اور اسلام آباد کے اندر انہوں نے جنگ کرا دی. اور پھر کل جی پاکستان نے 15 جو ان کے وہ تھے شہر, ان پہ حملہ کرا دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ان کو سرکولیٹ کرنا پڑا ہے اپنے میڈیا کے حوالے سے کہ آپ ایسی اطلاعات نہ دیں جس سے کہ نقصان ہو سکتا ہے. یعنی اتنا گودی میڈیا جو ہے وہ آگے نکل گیا ہے کہ ان کو یہ سرکولیٹ کرنا پڑے. یہ ان کی بے بسی اور ان کی ناکامی ہے. جیسے وہ کل آزاد کشمیر میں سفید جھنڈے لہرا رہے تھے کہ جنگ بند کر دو کیونکہ وہاں پہ ان کو ناکامی ہو رہی تھی, اسی طرح سے یوں سمجھیے کہ ہندوستان کے میڈیا نے بھی سفید جھنڈا لہرایا ہے. اور اس میں آپ کو مختلف لوگوں کے ٹویٹس نظر آئیں گے. مثلا میں تو حیران ہوں, جن لوگوں سے ہم سیکھتے تھے, جس میں برکھا دت جیسی سینئر صحافی جس نے کارگل کی وار کور کی ہے, اور اس ریجن کے اندر وار جو ہے وہ خواتین میں برکھا دت نے کور کی ہے, اور الحمدللہ میرے پاس یہ اعزاز ہے کہ میں نے لبنان اسرائیل کی وار کور کی تھی. شی از اے وار کورسپونڈنٹ. جیسے الحمدللہ میرے پاس بھی یہ ایک کریڈٹ ہے کہ میں وار کورسپونڈنٹ ہوں. تو ایک وار کورسپونڈنٹ جو کارگل میں وار کور کر رہی تھیں, انہوں نے اتنی بھونڈی انہوں نے رپورٹنگ کی ہے کہ پوری دنیا میں ان کی جگہ سائی ہو رہی ہے. مجھے افسوس ہے ذاتی طور پر, میں ان کی بہت سارے جو کام ہیں ان کی میں بہت قدردان ہوں, میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں, ان کا بہت احترام کرتی ہوں, ان کا بہت بڑا نام ہے. لیکن جس طرح سے انہوں نے پاکستانی پائلٹ کو گرفتار کروا دیا, اور یہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ پاکستانی پائلٹ کو میں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. پھر میں نے ان کو ٹویٹ کیا, اس کے اوپر مجھے کرنا پڑا کہ حالانکہ میں نہیں بہت کم اس طرح کرتی ہوں, مگر میں نے ان کو کوٹ کیا کہ آپ کم از کم پائلٹ کا نام ہی بتا دیں کہ کون کیا تھا, کہاں سے تعلق تھا. جیسے ان کا جو پائلٹ رفال کا ہے, اس کی بہن کے ٹویٹس آ رہے ہیں کہ ہم جو میرا بھائی جو ہے وہ گیا تھا اور واپس نہیں آیا, اس کا بتائیں کہ وہ کدھر ہے. وہ پائلٹ ان کا مارا گیا ہے. جو کل ہمیں طاہر عمران جو ہمارے ایویشن ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ ڈھونڈ نکالا ہے کہ جلی ہوئی لاش بھی نظر آتی ہے اس رفال کے اندر. وہ اس کی فیملی کو نہیں پتا کہ وہ پائلٹ جو ہے وہ اس وقت کہاں ہے. مطلب وہ کیا پر اسرار رستوں کے وہ جو غازی ہیں, اس کا خیر ہم ان کو کیا کہیں گے, یہ تو ہمارے اس کے لیے یہ بندے, یہ غازی, یہ تیرے پر اسرار بندے, وہ تو ہم استعمال کرتے ہیں, مگر وہ بھی مارا گیا تاریخ راہوں میں. اس کا بھی کوئی خبر نہیں ہے, اس کی بھی کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی اس کو بتائے, کوئی یہی انڈین میڈیا بتائے اپنی قوم کو کہ ان کا ایک پائلٹ جو ہے وہ تو کنفرم ہے, باقی بھی کنفرم ہے, باقیوں کی بھی کوئی اطلاع نہیں, لیکن سامنے آ جائے گا. چلے ہو سکتا ہے وہ بچ گئے ہوں, لیکن جہاز ان کے 3 رفال مارے گئے ہیں, اور پاکستان نے ایویڈنس دیا ہے ہر چیز کا. ہمارے پاس اس کا ایویڈنس موجود ہے. ڈرون ہم مار رہے ہیں, ہمارے پاس اس کے ایویڈنسز موجود ہیں. اور اب جب پاکستان اٹیک کرے گا تو پاکستان کے پاس اس کے ثبوت موجود ہوں گے.
تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی جو صورتحال ہے وہ نازک ہے. اچھا پھر آپ آتے ہیں ایک تو برکت دت صاحبہ جن پہ مجھے بڑا افسوس ہے. مجھے راجدیپ صاحب ان کے اوپر بھی بہت افسوس ہے. راجدیپ صاحب جو ہیں انہوں نے پوری جنگ و جدل سے جنگوازم کی. 2-3 دن وہ پورا جنگوازم جو ہے وہ کرتے رہے اور انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ہندوستان کے میڈیا کو استعمال کیا. لیکن پھر وہ کیا ٹویٹ کرتے ہیں, مارننگ میوزک war is not a TRP video game in a news studio and journalism is not jingoism. یہ میں نے بھی ٹویٹ کیا تھا کچھ دن پہلے. انڈیا کیا کر رہا ہے, میں نے لکھا تھا کہ جرنلزم از ناٹ جنگوازم. فکشن کین ناٹ پلے آؤٹ ایز فیکٹ. بریکنگ نیوز مسٹ ناٹ بریک ڈاؤن. سینس مسٹ گیو وے ٹو سینسیشن اینڈ سوشل میڈیا واریئرس مسٹ گو بیک ٹو دیئر بنکرس. Have a blissful and hopefully calm and peaceful Friday. Thoughts will villagers in border areas and وہ سارا انہوں نے کیا ہے, اور soldiers کے ساتھ thoughts ہیں یہ سارا. And a better sense prevail. یہ کب کر رہے ہیں وہ, یہ کب ٹویٹ کر رہے ہیں, اور ان کا بہت سارا میڈیا پیچھے بیک فٹ پہ چلا گیا ہے. کچھ ہمارے دوست بھی بیک فٹ پہ گئے ہیں. کیوں گئے ہیں؟ جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کا میڈیا مذاق بن چکا ہے, میڈیا نیریٹو ہار چکا ہے, ہندوستان کا میڈیا انٹرنیشنلی ان کا بیانیہ ہار چکا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ہر جنگ کے ہر حصے میں ہار چکے ہیں, جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو ہر محاذ پہ شکست کا سامنا ہے, تو اب ان کا جو میڈیا ہے وہ آہستہ آہستہ یہ سارے اپنی ایتھیکل مورل جو ہے گراؤنڈ وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو بھولنے نہیں دیں گے انشاءاللہ کہ آپ کا کردار کیا رہا ہے. آپ کو یاد کراتے رہیں گے اب کہ آپ کا کردار کیا رہا ہے. اور میں اب آتی ہوں اس کے اوپر کہ پاکستان کے لیے کیا اس کے لیے سبق ہے. دیکھیے پاکستان نے ایک طویل عرصہ ٹویٹر جو ہے وہ بند رکھا, ایکس کو بند رکھا. پاکستان کے اندر بھی اس سے پہلے بھی پابندیاں لگتی رہیں, آج بھی پابندیاں ہیں. لیکن اس جنگ میں آپ نے دیکھ لیا, اور اس سے پہلے بھی, کہ پاکستان کا میڈیا کتنا رسپانسبل ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ پوری دنیا کے جو صحافتی ادارے ہیں وہ پاکستان کی جو رپورٹنگ ہے, پاکستان کی جو سینسیبل رپورٹنگ ہے, اور اس میں کریڈٹ ضرور دوں گی DGI-SPR کو بھی اور وزیر اطلاعات کو بھی کہ انہوں نے ہمیں ایکسیس بھی دی. یعنی ہمیں ایکسیس ٹو انفارمیشن ملا. یہی ہم روتے تھے, یہی ہم کہتے ہیں, یہی ہمارا بیانیہ ہے کہ جب تک آپ اطلاعات تک رسائی نہیں دیں گے فیک نیوز اور پروپیگنڈا پھیلتا رہے گا. اور یہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا تب پھیلتا ہے جب آپ خود خبر نہیں دیتے اور خبر کی رستے میں آپ آ جاتے ہیں. ہمیں ابھی تک نہیں کسی نے روکا کہ آپ ڈون والی جگہ پہ نہ جائیں, ہمیں نہیں روکا گیا کہ آپ فلانی جگہ پہ نہ جائیں, ہمیں نہیں کسی نے کہا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. ہم خود کر رہے ہیں, ہم خود دیکھ رہے ہیں. ہم جہاں ہمیں اگر خبریں آ بھی رہی ہیں, اگر ہمیں پریس بریفنگ سے خبر آ رہی ہے یا وزیر اطلاعات دے رہے ہیں یا حکومت دے رہی ہے, ہم اس کو ایز اٹ از چھاپ نہیں رہے. کچھ جگہوں پہ ہو رہا ہوگا ایسا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہو رہا ہوگا. ہم اپنی انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں, ہمارے کورسپونڈنٹس بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں, ہم انڈیپینڈنٹلی بھی بات کرتے ہیں. جیسے رفال طیارہ تھا, کل ہم نے آپ کے سامنے جو پوڈ کاسٹ کی, ہم نے اپنا پروگرام بھی کیا, ہم نے پوری انفارمیشن گیدر کی کہ لاجیکلی ٹیکنیکلی جو سورسز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ہم نے اپنی تو یہ جو آزاد میڈیا ہوتا ہے, یہ کسی بھی ملک کا حسن ہوتا ہے, یہ کسی بھی ملک کے بیانیے کے محاذ کا پہلا سپاہی ہوتا ہے. اور ہم نے یہ جنگ لڑی ہے, ہم لڑ رہے ہیں, ہم آگے بھی لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ کو سچ بتائیں گے, ہم جھوٹ نہیں بتائیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جھوٹ کے نہ بھی ہو تو ہم کہیں کہ ہم نے ہندوستان کے اتنے فوجی مار دیے. یہ BBC کی اطلاع تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تھوڑی دیر پہلے. مختلف انٹرنیشنل چینلز اس کو رپورٹ کریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو ہمارے جو سورسز ہیں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. تو پاکستان کے لیے اس میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ خدارا پابندیاں ختم کریں. یہ جو جھوٹ ہے یہ پاؤں تلاشنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کے پاؤں نہیں ہوتے. اور آخر میں یہی ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سکھوں کے حوالے سے میری ایک ضرور گزارش سن لے کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ سکھوں کے حوالے سے بار بار کہہ رہا ہے, اور ہر طرح سے وہ اس کو جو ہمارے سکھ بھائی ہیں ہندوستان میں ان کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کل جو اٹیکس کیے گئے تھے اس کا بیانیہ یہ بنایا کہ پاکستان نے اٹیک کیے ہیں. پہلگام کا واقعہ فالس فلیگ تھا, یہ کل والا بھی فالس فلیگ تھا. آپ نے جموں ہو یا مقبوضہ کشمیر ہو, پاکستان نے سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا ابھی تک.
آپ نے ہمارے سویلینز کو مارا ہے، آپ نے ہمارے 7 سالہ بچوں کو بھی مارا ہے، ارتضا عباس کو. تو آپ ہمارا یہ جو سکھ کو انوالو کیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس جنگ کے بعد آپ دیکھیے گا یہ جو مودی ہے، مودی سرکار کو بہت مشکل ہونے والی ہے، کیونکہ سکھ جو ہیں وہ سینسیبل قوم ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بارڈر پہ رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتا پنجاب، بھارتی پنجاب جو ہے. دوسری بات یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے اندر بھی خالصتان مہم جو وہ تحریک ہے وہ چل رہی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہندوستان جو ہے سرکار وہ سکھوں کے ساتھ کیا کرتی ہے. ان کے کل گردوارہ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. اس کے حقائق آ جائیں گے سامنے، اس کے حقائق سامنے ضرور آئیں گے، اور خود جو سکھ ہیں وہاں سے بولیں گے کہ ہندوستان نے یہ کر کے ان کو ایک فالس فلیگ کر کے ہندوستان سکھوں کی جو پاکستان کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ یہ بابا گرو نانک کی سرزمین ہے، اس کے ساتھ جو محبت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. تو میرا خیال ہے وہ ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سکھوں کو انوالو کر کے پاکستان سے ان کو الگ یا ان کے پاکستان کے ساتھ نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ بھارتی پنجاب، ہمارا پنجاب، چڑھدا پنجاب، لہندا پنجاب، اے سارے پنجاب، پورا پنجاب جڑا ہے، یہ اپنی ایک خوشبو ہے، یہ اپنی ایک محبت ہے. وہ اس محبت کو جو ہے وہ، میں تو خود بابا گرو نانک کے علاقے سے ہوں، میری تو بڑی ان سے جیسا ہمارے بزرگ ہیں وہ، ان کا ہم بہت ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جان بوجھ کے جو ہے یہ کریٹ کیا جا رہا ہے. ویسے میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ پنجابی ولاگ بھی شروع کر دیا جائے، اس پہ ضرور آپ نے اپنی رائے دینی ہے. میں پنجابی بول لینی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ پنجابی اس پہ جو ہے وہ ہم کیوں نہ کریں. اینی ویز میں بات یہاں پہ ختم کرتی ہوں کہ جھوٹ کے پاؤں آپ تلاشنے کی بھی کوشش کریں تو اس کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ 1-2 دن میں ختم ہو جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں سامنے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.